یسوع کے پرفضل جلالی فتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ڈیکن سنیل آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک ایسی ایپیسوڈ جس میں آپ بہت سی باتوں کو سیکھیں گے، اور نئے عہد اور پرانے عہد نامہ دونوں کے تعلق سے ہم آپ کے لیے ایک پروگرام کو ہم نے آرگنائز کیا ہے جس میں ہم بات کریں گے شریعت اور فضل کے پر۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم لوگ آج آپ سب اور میں بھی آج خدا کے خادم کے وسیلہ سے، جن کا میں تعارف ابھی آپ سے کرواؤں گا، بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور میں یہ چاہوں گا اس میں ہم اس شو کو کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں۔ یہ بات میں پہلے سے کلیئر کر دوں کہ اس شو کو کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو کمتر ثابت کرنا نہیں، بلکہ کلام حق کی عمیق سچائیوں کو آپ تک پہنچانا ہے۔ میرے ساتھ ہیں معزز مہمان ریورنڈ پطرس سلامت صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، خدا اپنے بندہ کو بکثرت ملک پاکستان کے طول و عرض میں استعمال کر رہا ہے اور کلام کی سچائیوں کو یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور بادشاہی کی وسعت کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ سر ہم آپ کو آج کے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آج آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکیں اور کلام کو سیکھ سکیں۔ بہت شکریہ سنیل۔ سب سے پہلے میں اس خدا واحد کا شکر گزار ہوں جس کا تجربہ اور مکاشفہ میری اور آپ کی زندگی میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی صورت میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں آپ کی ساری مینجمنٹ کا، کرسچن یوتھ ڈیولپمنٹ کا، اور اس شو کا جس کا آغاز آپ نے کیا، لائٹ اینڈ سالٹ شو۔ یقیناً یہ بہت بابرکت بات ہے کہ آج کے تناظر میں ہم میڈیا کے وسیلے سے بہت سے لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچا سکیں۔ تو میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے مجدنا کو مدعو کیا کہ میں کلام کی باتیں ہم مل کر سکیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آمین سر، آمین۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور تو سر ضرور ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی ٹیسٹ منی کے بارے میں ہم سے شیئر کریں۔ ہماری آڈینس جاننا چاہے گی کہ کیسے اور کن ہرڈلز کا سامنا کر کے آج خدا نے آپ کو یہ مقام بخشا ہے۔ میں اس خدا قدوس کی تعریف کرتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے ایک ایسے خاندان میں آنکھ کھولی۔ میرے والد محترم نے اس زمین پر تقریباً 50 سال خوشخبری کی منادی کی ہے، اور یہ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ارد گرد ایک دعائیہ ماحول دیکھا، روح القدس کی حضوری اور معموری کو دیکھا۔ میں اس کے لیے خدا کی تعریف کرتا ہوں۔ بہت بچپن سے میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن شخصی طور پر میں نے 21 جولائی 1982 کو اپنا خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ اور اس کے بعد میں سنیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں باقاعدہ خدمت میں آؤں، لیکن 2004 میں جب میں سنگاپور میں پڑھ رہا تھا تو خدا نے ایک خاص بلاہٹ کے تحت، ایک کالنگ تھی جس کے تحت خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا اور بلایا، اور میں نے اپنے آپ کو، اپنی ساری باتوں کو، اپنی ساری انسانی خواہشات کو، انسانی ارادوں کو سرنڈر کیا، اور ان ساری باتوں کو ختم کرنے کے بعد 18 دسمبر 2004 کو میں باقاعدہ خدمت میں آیا، اور مجھے میرے چرچ نے، فیلاڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ آف پاکستان نے خدمت کے کام کے لیے مخصوص کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے خدا کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہوں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں فیلاڈلفیا پینتیکوسٹل چرچ آف پاکستان کا 2016 سے رجسٹرڈ چیئرمین ہوں۔ پورے پاکستان میں ہمارے 100 سے زیادہ چرچز ہیں جن کو میں لیڈ کر رہا ہوں، اور یہ سب کچھ اس کے فضل کے سبب سے ہے، وگرنہ مجھ ادنا کی اوقات ہی کیا ہے۔ تو میں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس نے مجھے چنا اور بلایا، اور 2004 کے بعد میں یہ بھی بتانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے تیاری بخشی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو جب سرنڈر کیا تو پھر اس نے مجھے تیاری بخشی، اور اس کے بعد خدا مجھے ملکوں شہروں اپنی خدمت کے لیے لے گیا۔ اور خدا نے، میں ایک بات آپ کے شو کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب خدا واقعی کسی کے پاس اگر جینون کالنگ ہے تو پھر اس کی کالنگ ثابت ہوگی، پتہ چلے گا کہ واقعی خدا نے اسے اپنی خدمت کے لیے چنا اور بلایا ہے۔ تو خدا نے مجھ ادنا پر بھی رحم کیا کہ جب میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو خدا نے مجھے استعمال کیا بہت سی جگہوں پر۔
گو میں اپنی مقامی آرگنائزیشن میں بھی سب سے جونیئر خادم تھا، لیکن خدا نے مجھے جہاں پر وہ مجھے لے گیا استعمال کی، اور آج میں ایک انتظامی طور پر بھی اپنے چرچ کو لیڈ کر رہا ہوں۔ پریز دی لارڈ سر۔ اور سر بہت خوشی ہوئی آپ کی ساری ٹیسٹمنی کو سن کر، اور اس سے میں ایک چیز اور سیکھنے کو مل رہی ہے سر، میری آڈینس کو بھی میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ نے بھی کہا، آپ نے اس بات کا اقرار کیا، اور جو کہ کلام کے مطابق ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بالکل ادنا ہیں، وہی ہے اعلیٰ جو ہمیں استعمال کرتا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے جونیئر تھا، لیکن خداوند آپ کو استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے پلیٹ فارم پہ، ایک اچھے ڈیزگنیشن کے ساتھ، جیسا کہ داؤد کو بھی خدا نے، جب وہ چھوٹا ہی تھا، حالانکہ نبی بادشاہ کو پہچاننے میں نبی کو پرابلم ہو رہی تھی، یا نبی سوچ رہا تھا کہ وہ ظاہری قد و قدامت کو دیکھ رہے تھے، وہ اندر باطن کو نہیں جان رہے تھے، جو کہ خداوند جانتا ہے ہمارے اندر کیا ہے۔ تو خداوند ہمیں تبھی چنتا ہے جب ہمارے اندر اس کے لیے ایک تڑپ ہوتی ہے، کیونکہ خدا تو دلوں کو جانتا ہے اور پرکھتا ہے، اور خداوند ہماری اندر کی تڑپ کو دیکھ کر، اندر کی پیاس کو دیکھ کر ہمیں چنتا ہے، اور پھر ہم سے اپنی بادشاہی کے لیے بہت سا کام لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اندر سے پیور ہو جائیں پہلے، تو پھر اس کی خدمت کے لیے نکلیں، اور تبھی وہ ہماری خدمت فروٹفل بھی ہوگی۔ سر ہم آتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے میرے نزدیک، جیسا کہ آپ نے والد صاحب کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے 50 سال خدمت کے گزارے اس روئے زمین پر۔ 5 کا عدد فضل کا ہے۔ ہم آج اسی تعلق سے بات بھی کریں گے، فضل اور شریعت کے تعلق سے۔ سر میرا آج کا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا مسیحی شریعت کے ماتحت ہیں یا فضل کے ماتحت ہیں؟ اس بات کو سر ہم تھوڑا آج اس پہ ڈسکس کریں گے۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے شو میں آ کر۔ آپ نے جو آج ٹاپک رکھا ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں سے میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں آج ہم کریں ان کو بڑے دھیان سے سنیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو کلیئرٹی کے ساتھ سیکھ نہیں پائے کہ کیا مسیحی فضل کے ماتحت ہیں یا شریعت کے ماتحت۔ آج ہمارے ارد گرد بہت سی بدعتیں، ہیرسیز، کلٹس پیدا ہو چکی ہیں، اور وہ لوگوں کو غلط تعلیم کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں، بلکہ ابتدائی رسولی کلیسیا کے دور میں بھی ایسی بدعات موجود تھی جو لوگوں کو شریعت کی طرف راغب کرتے تھے۔ ایسے وقت میں مقدس پولس رسول نے اپنے 2 خطوں میں اس بات کی انتہائی صفائی کے ساتھ وضاحت کی ہے، اور وقت نہیں کہ ہم ان باتوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کر سیکھیں، لیکن میں اپنے سننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی سے مقدس پولس رسول کا خط جو رومیوں کے نام لکھا گیا اور غلطیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کو بہت تفصیل سے پڑھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کا سوال جو آپ نے کیا وہ اس کا میں ایک سادہ جواب دینا چاہتا ہوں، اور بائبل مقدس میں سے ایک ریفرنس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ یہ فرماتی ہے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق سادہ جواب میرا یہ ہے کہ ہم مسیحی فضل کے ماتحت ہیں، ہم شریعت کے ماتحت نہیں ہیں۔ سر آپ کے اس اور بائبل مقدس کے اتھینٹک ریفرنس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ کیا مسیحی بے شرع لوگ ہیں؟ ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے، بڑی کلیئر بات کر دی بائبل مقدس نے یہاں پر، لیکن ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا مسیحی بے شرع لوگ ہیں؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھا دیا، اور مجھے اس کے لیے خوشی ہے کہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں اپنے سننے والوں کو، ناظرین کو بتا سکوں گا۔ 9 اگست 2019 کو دنیا نیوز پر ایک مسلم اسکالر ہے جن کا نام ہے جاوید احمد غامدی، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ مسیحی تو بے شرع لوگ ہیں، پولس رسول نے کہہ دیا کہ شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا جانا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس بات کو پورے طور پر سمجھ سکیں۔ بائبل مقدس میں جب شریعت کی بات کی گئی تو ہمیں چند باتوں کو بغور سمجھنا ہے۔
کتاب مقدس میں شریعت کے لیے جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ ہے موسیٰ کی شریعت. اگر ہم شریعت کی بات کریں تو تین ادوار میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. موسیٰ، مرد خدا موسیٰ کو جو باقاعدہ تحریری شریعت دی گئی، اس سے پہلے ایک ضمیر کی شریعت تھی، اور اس کا دور آدم سے لے کر موسیٰ تک، اور پھر موسیٰ سے لے کر مسیح تک ایک شریعت ہے جس کو ہم موسیٰ کی شریعت کہتے ہیں. اور پھر تیسرا دور مسیح سے لے کر دنیا کے آخر تک، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس کو میں فضل کی شریعت کہوں گا. ہم کبھی بھی بے شرع نہیں چھوڑے گئے، بلکہ فضل کی شریعت. اور بائبل مقدس میں شریعت کے لیے اور بھی اصطلاحات موجود ہیں: محبت کی شریعت، فضل کی شریعت، نور کی شریعت. اور یہ ساری شریعتیں، ان کی میں ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں. اگر ہم موسیٰ، چونکہ لوگوں کے ذہن میں جب شریعت کی بات کی جاتی ہے، بنیادی طور پر شریعت کیا ہے؟ لا. اور ہبریو میں سے تورا، 5 کتابوں کا وہ مجموعہ جو پیدائش سے لے کر ہم 5 کتابیں پڑھتے ہیں اور اس میں احکامات ہیں. ان کی اگر ہم سب ڈویژن پر غور کریں، بائبل کے اسکالرز نے، بائبل کے طالب علموں نے اس بات کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا اور اس کو بیان کیا کہ ان 5 کتابوں میں شریعت کی تقسیم بھی سب ڈویژنز 3 ہیں. ان میں ایک سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اخلاقی شریعت ہے، مورل لاز ہیں، جو خدا کے 10 احکام ہیں. اور ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کے ابدی احکام ہیں. ان کو کبھی منسوخ نہ کیا گیا اور نہ کیا جائے گا، اور یہ آج بھی ہم مسیحیوں پر لاگو ہوتے ہیں، اس لیے ہم بے شرع لوگ نہیں ہیں. دوسری قسم کی شریعت جو ان 5 کتابوں میں مرد خدا موسیٰ کو دی گئی، وہ سیریمونیل لاز تھے. سیریمونیل لاز، جن کو ہم رسوماتی شریعت کہیں گے. وہ اس قسم کے قوانین تھے جو اس وقت کے لوگوں کو اس وقت کی ضرورت کے تحت خدا قدوس نے دیے، لیکن ان کو بعد میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نے نہ فالو کیا اور نہ فالو کرنے کی تلقین کی. ایک اور شریعت سماجی شریعت تھی. میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسوماتی شریعت، سیریمونیل لاز جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کی بھی آگے پھر فقیوں اور فریسیوں نے کچھ سب ڈویژنز بنا رکھی تھی. تقریباً وہ 39 کی تعداد میں تھے. پھر سماجی شریعت، سوشل لاز تھے. مثال کے طور پر سماج میں زندگی گزارنے کے بہت سے اصول ان کتابوں میں بیان کیے گئے. دوسری ان کی بھی آگے سب ڈویژنز تھی. تقریباً 613 قانون فقیوں اور فریسیوں نے بنا رکھے تھے. لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی رسوماتی اور سماجی شریعت کو انہوں نے اس کی نفی کی، اپنی حیات مبارکہ میں بھی، اور اپنے فالورز کو بھی کبھی بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین نہیں کی. آج کے دور میں ہم مسیحی رسوماتی اور سماجی شریعت جو اس وقت فار دا ٹائم بینگ ان لوگوں کے لیے تھی جو اس وقت موجود تھے، وہ ہم پر لاگو نہیں ہوتی. لیکن خدا کے 10 احکام ابدی قوانین ہیں جو ہر دور کے لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہم بے شرع نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی، خدا نے ہمیں بھی شریعت کے ہم تابع ہیں، بے شرع نہیں چھوڑے گئے. ایک ریفرنس میں پڑھنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں شریعت کو اور بھی بہت سی اصطلاحات: ایمان کی شریعت، فضل کی شریعت، نور کی شریعت، محبت کی شریعت. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، میں یہاں پر ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں. رومیوں کے نام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے: اس کی گنجائش نہیں. کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا ایمال کی شریعت سے نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے. چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے ایمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے. کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے، غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا. پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں. شریعت کو قائم رکھتے ہیں. میں یہاں پر اپنی بات کو اور زیادہ بڑھانا چاہتا ہوں کہ ہم محبت کی شریعت، ایمان کی شریعت کے تابع ہیں، اور
ایمان کی شریعت، محبت کی شریعت جو ہمارے خداوند نے ہمیں سکھائی، ہم اس کو آج بھی مانتے ہیں اور اس کے تابع ہیں۔ تو جیسا کہ فقی فریسیوں نے بہت سارے لاز بنا رکھے تھے، سماجی بھی اور رسوماتی بھی، سو یسوع مسیح نے جب کہہ دیا کہ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، سو اس نے وہ بوجھ ہم سے اٹھا لیا اور ہلکا اور نرم ملائم جوا محبت کی شریعت کا ہمیں دے دیا، فضل کی شریعت کا ہمیں دے دیا، جس کو ہم بآسانی فروغ دے سکتے ہیں اور مسیح کی خدمت میں بڑھ سکتے ہیں۔ سو اس سے ہم آج کے ٹاپک سے، آپ کی ان باتوں سے میں نے سر یہ سیکھا ہے، اور میں چاہوں گا میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہماری آڈینس نے بھی، سننے والوں نے بھی اس سے باغور اور بآسانی بہت ساری باتوں کو کلیئرلی سیکھ لیا ہے کہ مسیحی بے شرح لوگ قطعاً نہیں ہیں، بلکہ ہم اس شریعت کے ماتحت ہیں جو کہ ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے کے جا سکتی ہے، نہ کہ صرف ہمارے راست بازی کے کام۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ جب تک تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی، تو ان کی راست بازی یہی تھی جو کہ اعمال تھے۔ ہم اپنے اعمال کے وسیلے سے نہیں بلکہ ایمان کے وسیلے سے داخل ہو سکتے ہیں اس کی بادشاہی میں۔ سو سر ہم اب اسی پہ آ جاتے ہیں، اسی بات کو لے لیتے ہیں کہ اعمال کی شریعت اور ایمان کی شریعت میں کیا فرق ہے، اور کیسے ہم ایمان کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ سو یہیں پر بہت سے لوگوں کو سیکھنے کے لیے کچھ ملے گا۔ شریعت، رسوماتی اور سماجی شریعت یا موسیٰ کی شریعت کی جب ہم بات کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں بات اٹکی ہوئی ہے، شریعت کیا، لاز کیا کہتے ہیں، یہ کرو تو تمہیں نجات ملے گی، لیکن ایمان کہتا ہے، فضل کہتا ہے کہ ایمان لاؤ تو تم نجات پاؤ گے۔ سو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال سے خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ مقدس یعقوب رسول نے جب کلیسیاؤں کو خط لکھا تو اس نے ایک بڑی خاص بات کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص شریعت پر عمل کر کے راست باز ٹھہرنا چاہتا ہے تو انسان کے اندر یہ شکتی نہیں ہے، انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ساری شریعت پر عمل کر سکے۔ اگر کسی نے ایک بھی قانون شریعت کا توڑا تو اس کا مطلب ہے اس نے ساری شریعت کو توڑ دیا۔ اس لیے کوئی شخص رسوماتی اور سماجی شریعت کو پورا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت، چونکہ خدا نے یہ قانون دیے تھے اور ان کے خدا کے قانون کا پورا کیا جانا ضروری تھا، وہ تمام قسم کی شریعت المسیح کی حیات مبارکہ میں پوری ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں ساری شریعت کے قوانین کو پورا کیا ہے، اور مسیح شریعت کا انجام ہے۔ میرے پاس کتاب مقدس موجود ہے، میں اس ریفرنس کو بھی پڑھنا چاہتا ہوں جی ضرور، تاکہ ہمارے سننے والوں کو اس کی پورے طور پر سمجھ آ جائے۔ میں یہ بتانے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ المسیح نے اپنی حیات مبارکہ میں ہر طرح کی شریعت کو پورا کر دیا۔ اس نے شریعت کو پورا کیا، اور ایک ریفرنس میں پڑھنا چاہتا ہوں، رومیوں کے نام مقدس پولس کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، کیونکہ ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے مسیح شریعت کا انجام ہے۔ سو مسیح نے اپنی حیات مبارکہ میں اس نے ساری شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کا ختنہ بھی کیا گیا، وہ شریعت کے تابع رہا، شریعت کی ساری باتوں کو اس نے، خصوصاً شریعت کے سب سے بڑے قانون کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اس نے اپنی حیات مبارکہ میں اس کو پورا کر دیا۔ اب ہمیں ان رسوماتی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس محبت کی شریعت کے تابع ہیں جس کو اس نے اپنی تعلیمات میں ان 10 احکام کو 2 حکموں میں سمو دیا، اور ان 2 حکموں کا نچوڑ اگر آپ ایک لفظ میں بولنا چاہیں گے تو وہ محبت ہے۔ خدا سے محبت اور خدا کے لوگوں سے محبت۔ سو محبت کی شریعت ہمارے لیے سب سے بڑی اہم بات ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو پورے طور پر سمجھنا چاہیے۔ آج لوگ ہمیں شریعت کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور بات بھی سوال میں از خود اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ وہ سوال یہ ہے کہ کئی دفعہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم احبار کی کتاب میں لکھے گئے احکامات کو نہیں مانتے، ہم ان کو فالو نہیں کرتے، تو پھر
نیچرل ایک فطری سوال بنتا ہے کہ پھر میرے پاس جو بائبل مقدس موجود ہے سو اس میں وہ کتاب کیوں ہے؟ گنتی کی کتاب، احبار کی کتاب، خروج کی کتاب، ان میں شریعت کے احکامات لکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نہیں مانتے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے متاحت نہیں ہیں، تو پھر ہماری بائبل مقدس میں ان کا موجود ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ سو میں اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت گناہ کی پہچان کرواتی ہے۔ سو گناہ کی پہچان کے لیے ہمارے پاس ان کتابوں کا ہونا ضروری ہے، اور میں ایک بڑی سادہ مثال کے ساتھ اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک کلینک ہوتا ہے، کلینک ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک مریض وہاں پر جاتا ہے۔ سو میرا سوال یہ ہے کہ اس کلینک میں جب کوئی شخص بخار کی حالت میں جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو تھرمامیٹر لگاتا ہے، ڈائگناسٹک سسٹم اس کے پاس موجود ہے، اور وہ تھرمامیٹر سے اس کا ٹیمپریچر چیک کرتا ہے۔ تھرمامیٹر کا ہونا کلینک میں ضروری ہے، جبکہ تھرمامیٹر سے شفا نہیں ملتی۔ اسی طرح شریعت کی کتابوں کا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ کی پہچان ہوتی ہے، لیکن شریعت کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتی، شریعت شفا نہیں دے سکتی۔ شفا کے لیے صلیب سے بہتی یسوع کے لہو کی دھارا ہے، وہی اینٹی بائیوٹک ہے جو زندگیوں کو شفا دیتا ہے، جو گناہ کو دھوتا ہے، جو زندگیوں کو پاک کرتا ہے۔ لیکن شریعت کا ہونا، میں نے کلینک کی مثال دی، وہاں پر اینٹی بائیوٹک کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن تھرمامیٹر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ سو یہ ایسے ہی ہے، شریعت اور فضل یہ آپس میں مربوط بھی ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ نہ ہم شریعت کو رد کرتے ہیں فضل سے، لیکن ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے فضل کے نیچے لے کر آتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی طاقت سے شریعت کو فالو کر نہیں سکتے، شریعت کو پورا نہیں کر سکتے۔ خدا کے فضل سے ہمیں نجات ملی۔ ایک اور بات میں سنیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عظیم مسیحی خادم مارٹن لوتھر نے اپنی تعلیمات کی بنیاد، اگر مارٹن لوتھر کی ساری تعلیمات کو آپ بڑے دھیان سے غور سے پڑھیں تو انہوں نے اپنی تعلیمات کی بنیاد 3 باتوں پر رکھی تھی۔ نمبر 1، انہوں نے کہا 16 سکرپچر۔ انہوں نے کہا کہ رہنمائی صرف خدا کے کلام سے، ہم کسی اور بات سے، انسانی روایات سے رہنمائی نہیں لیں گے۔ 16 سکرپچر۔ دوسری بات انہوں نے کہی رہنمائی خدا کے کلام سے، دوسری بات 16 فائڈ، خدا تک رسائی صرف ایمان سے، شریعت سے نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا 16 گریشیا، نجات خدا کے فضل سے۔ ہم اپنے کاموں سے نجات نہیں کما سکتے۔ دنیا کے لوگ اور عام سطحی سوچ رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک اعمال پلس ایمان از ایکول ٹو نجات۔ سطحی سوچ رکھنے والا شخص یہی کہے گا کہ نیک اعمال کرو، ایمان رکھو، آپ کو نجات مل جائے گی۔ جبکہ بائبل مقدس جو خدا کا زندہ اور لا تبدیل کلام ہے، بائبل مقدس کا مکاشفہ یہ نہیں ہے۔ بائبل مقدس کا مکاشفہ یہ ہے کہ نجات ہم کو ایمان کے وسیلے خدا کے فضل سے ملی ہے۔ اس کی بخشش ہے، مفت بخشش۔ فضل کیا ہے؟ ٹو ریسیو وداؤٹ اینی چارج۔ آپ نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، آپ کی قیمت کسی اور نے ادا کی ہے، اور آپ کو مفت میں بخشش کے طور پر نجات ملی ہے۔ سو میں یہ بتانے میں خوشی محسوس کرتا ہوں، اس جملے کو میں زوردار طریقے سے آپ کے شو میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، خدا کے فضل سے نجات ملی، وہ نئے سرے سے پیدا ہو گئے اور وہ نیک اعمال کرنے کے لیے مخلوق ہوئے۔ ہم نیک اعمال کو بھی رد نہیں کرتے، لیکن نیک اعمال ان کے کسی کام کے ہیں جن کو نجات خدا کے فضل سے مل گئی۔ ہمارے ہاں بائبل کی ترتیب یہ ہے کہ نجات ایمان سے، خدا کے فضل سے ملتی ہے، اور جب نیک اعمال کی جڑ جو ہے وہ ایمان اور خدا کا فضل ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ایک الٹا سوچا جاتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہی نیک اعمال کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، جو خدا کے فضل سے پیدا ہوئے ہیں۔
بے شک سر. تو سر جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا مارٹن لوتھر کا، تو میں اس بات کو کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ مارٹن لوتھر کی زندگی تبدیل کرنے والی آیت بھی یہی تھی کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. کیونکہ مارٹن لوتھر اپنی ساری کاوشوں کو پورا کر چکا تھا، شریعت کے اور راست بازی کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے نجات کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اس نے اپنی کتاب میں لکھتا ہے مارٹن لوتھر کہ میری زندگی تبدیل کرنے والی آیت ہی یہی تھی کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. تو ہم ایمان کے وسیلے سے ہی نجات پا سکتے ہیں. تو ابھی تک آپ کی باتوں سے اور خدا کے کلام کے وسیلے سے یہی سیکھتے آ رہے ہیں کہ ایمان ہی وہ جڑ ہے جس سے ہماری راست بازی خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکتی ہے، ورنہ ہماری راست بازی کسی کام کی نہیں. تو سر جیسے کہ بھی آپ نے بات کی احکام کی بھی، تو ہم اس پہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی بات بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، تاکہ سننے والوں کو ساری باتیں کلیئر ہو جائیں کہ پرانے عہد نامہ میں بہت سے احکام، 10 احکام کے علاوہ اور بہت ساری عیدیں اور روزے کے تعلق سے بھی تعلیمات پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ فقی فریسی روزہ بھی رکھتے تھے اور عیدیں بھی مناتے تھے. پھر خداوند یسوع مسیح نے روزے کے تعلق سے بھی تعلیم دی ہے. آج کے مسیحی کو روزے کے تعلق سے اور ان پرانی عیدوں اور تہواروں کو، جیسے کہ پہلے بھی آپ نے بات تو کلیئر کر دی، رسومات اب ہم پر لاگو نہیں ہیں، لیکن اس پہ ہم اور ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ان عیدوں کو منانا، بے شک یہوہ پاک خدا نے ان عیدوں کا احکام دیا تھا، اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ عیدیں منائیں. تو کیا آج کے مسیحی کو بھی وہ عیدیں منانا لازم ہے یا نہیں؟ میں سنیل اس کے بارے میں بڑی ایک مختصر سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں عیدوں کے تعلق سے. جب ہم قوم بنی اسرائیل کی ساری تاریخ میں 3 بڑی عیدوں کا ذکر پڑھتے ہیں، وگرنہ ویسے تو 7 عیدیں لیکن 3 بڑی عیدیں، تو میں اس کے بارے میں سمپلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام عیدیں جن کا ذکر عہد عتیق میں ہے، اگر آپ عبرانیوں کا خط پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا کہ وہ ساری چیزیں مسیح کے آنے سے پہلے ایک عکس کے طور پر دی گئی، اور مسیح خداوند میں وہ ساری چیزیں پوری ہو گئیں. جیسا میں نے ذکر کیا کہ مسیح شریعت کا انجام ہے، بہت سی عیدوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ مسیح میں پوری ہو چکی ہیں. اب ہمیں ان یہودی عیدوں کو منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ہماری زندگی میں اسپرچولی، مثال کے طور پر عید پینتیکوست کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو ہم اس طرح سے نہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں روح القدس میں ڈوب جانے کا تجربہ پا کر اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس عید کو ہم منا رہے ہیں. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو مسیح میں پوری ہو چکی ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ رسوماتی شریعت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام چیزوں کو جو خدائے قدوس نے اس وقت احکامات فرمائے تھے، ان کی اصل روح کی طرف جانے کی ضرورت ہے. آپ نے روزوں کا بھی ذکر کیا. ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور بائبل مقدس میں. دراصل بائبل مقدس میں جو بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک روزہ تھا، کفارہ کے دن کا روزہ، اور اس دن اس کو روزہ بھی نہیں بلکہ جان کو دکھ دینے کے بارے میں کہا گیا تھا. اس کے بعد جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، پھر 4 روزے ایڈ ہوئے، پھر ایک اور روزہ ایڈ ہوا، پھر کرتے کرتے بہت سے روزے، اور پھر فقی فریسی مسیح کے دور میں 2 دن مسلسل روزہ رکھتے تھے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ روزے میں سب سے بڑی قباحت جو اس وقت مسیح کے دور میں ان کو نظر آئی وہ ریاکاری تھی. ریاکاری، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایک اور بات میں بڑی دلچسپی سے بتانا چاہتا ہوں کہ عہد عتیق میں بھی حقیقی روزے کی تعلیم موجود ہے. اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب پڑھیں تو حقیقی روزے کی تعلیم نبوتی کتابوں میں موجود تھی. لیکن اس کے باوجود قوم بنی اسرائیل کے لیڈرز، مذہبی رہنما دکھاوے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. خداوند یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس نے ہمیں روزے کے بارے میں سکھایا، تعلیم دی. 2 جملے میں پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب ہے روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. اس نے کہا
میرے شاگرد روزہ رکھیں گے. یہ دو الفاظ ان جملوں پر ذرا غور کیجئے, اور یہ دونوں جملے جو میں نے بولے خداوند یسوع مسیح کی حیات مبارکہ میں اس نے ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کہ میرے شاگرد روزہ رکھیں گے, اور جب تم روزہ رکھو, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسیحیوں کو بھی روزہ رکھنا چاہیے. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, لیکن روزے کے حقیقی رویے کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اس میں ریاکاری کی سخت مذمت کی گئی ہے. مسیح نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بناؤ. اس نے ریاکاری کے بارے میں اور حقیقی رویے کی اس کے فرق کو واضح کیا. بائبل مقدس میں ہم مسیحیوں کے لیے ضروری ہے کہ جب جب ہمیں ضرورت پڑے ہم روزہ رکھیں. ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. ایک بہت سال پہلے میں نے ایک اسٹڈی بائبل پڑھی, میرے زیر مطالعہ آج بھی. ڈیکس ایک بہت بڑے خادم ہوئے ہیں, انہوں نے ایک اسٹڈی بائبل لکھی ہے, اور میں نے اس بات کو وہاں سے پڑھا, میرا دل خوشی سے بھر گیا. انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی زندگی میں ایمان بڑے معنی رکھتا ہے, اور ہم ایمان سے خدا کو پسند آتے ہیں. اور شاگردوں نے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا. ہر ایماندار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان بڑھے. تو ڈیکس لکھتا ہے کہ ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعا کو بڑھائیں. بہت خوبصورت بات. ایمان کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی دعا کو بڑھائیں. اور وہ لکھتا ہے کہ دعا کو بڑھانے کا دورانیہ اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل یہ ہو رہا ہے کہ دعا کرتے ہیں, 5 منٹ بعد پتہ چلتا ہے جی ہمارے پاس دعا کرنے کے لیے کوئی الفاظ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے خدا سے گفتگو کرنے کے لیے. لیکن جب آپ روزہ رکھیں گے, آپ کی خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا, آپ اس کے ساتھ حقیقی طور پر جڑے ہوں گے, آپ کا کنیکشن, آپ کا ایک روحانی رابطہ خدا کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. پھر آپ گھنٹوں اس کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, اپنی اسے سنا سکتے ہیں, اس کی سن سکتے ہیں. دعا میں ایک اور بڑی یہاں پر ہمارے ایک غلط رویہ جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہوئے صرف اپنی سناتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. روح القدس کی آواز کو سننا انتہائی ضروری ہے. اعمال کی کتاب میں جگہ جگہ پر آپ غور سے اعمال کی کتاب کو پڑھیں. ابتدائی رسولی کلیسیا کے لوگ روح القدس کی یعنی خدا کی آواز کو سنتے تھے. کئی بار روح القدس نے انہیں کہا, میں مثال دینا چاہتا ہوں, انہوں نے روح القدس نے کہا برناباس اور پولس کو میرے لیے مخصوص کر دو, مخصوص کر دیا. آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا, وہ نہیں گئے, وہ روح القدس کی آواز کو سنتے تھے. آج کلیسیا کو, چرچ لیڈرز کو خدائے روح القدس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. اور یہ گہری رفاقت اس وقت ہوگی, اگر اس گہری رفاقت کا مکاشفہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا. بالکل ایسی ہے سر. تو اب جی تو چاہتا نہیں کہ ہم اس ٹاپک کو کلوز کریں, لیکن وقت کی قلت کے باعث سر اب ہمیں رخصت بھی لینا ہے, اور اپنے دیکھنے والوں تک یہ پیغام سر میں چاہوں گا کہ اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. اور کیا مسیح کے کفارے کے بعد سر, جیسے کہ بھی آپ نے گفتگو میں ذکر بھی کیا کفارے کا, تو وہ کفارہ سر کیا کامل کفارہ نہیں تھا کہ آج بھی لوگ اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یا پھر سے ان پرانی چیزوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں جن کے کرنے سے مسیح کے آنے تک کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی لیے مسیح کو بھی آنا پڑا تھا کہ کلیسیا کا اور لوگوں کا, خدا کے لوگوں کا بھلا ہو اور لوگ خدا کی نزدیکی کو حاصل کریں. تو کیا سر اس کفارے کے بعد اب کسی اور کفارے یا کسی اور فارمیلٹی کی ضرورت ہے؟ اس تناظر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدائے قدوس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے عارضی اور وقتی طور پر قوم بنی اسرائیل کے لیے قربانیوں کے نظام کو مقرر کیا کہ جب کبھی ان سے خطا ہو جائے, جب کبھی ان سے کوئی جرم ہو جائے, وہ خدا کے حضور قربانی لے کر آئیں, اور خدائے قدوس اس قربانی کی خوشبو کے سبب سے جب خون کفارہ گاہ پر چھڑکا جاتا تھا خدا ان کے گناہ معاف کرتا تھا. لیکن یہ وقتی طور پر تھا, اور یہ قربانیاں کامل طور پر انسان کو نجات نہیں دے سکیں. بالآخر خدائے قدوس نے اپنے ہی بیٹے کو قربانی کے لیے بھیجا,
اور وہ صلیب پر تمام بنی نوع انسان کی نجات کے لیے اس نے کامل کفارہ دیا۔ اس کے کفارے کے بعد اور کسی قربانی کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں قربانیوں کے اس نظام کو دوبارہ رائج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کر تمام بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دے دیا۔ اور اس میں جو سمجھنے والی اور کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ کفارہ ان پر لاگو ہوتا ہے جو اس کفارے پر ایمان لاتے ہیں۔ آمین۔ اگرچہ اس نے بڑی بات ہے۔ سارے لوگوں کے لیے کفارہ دیا ہے، لیکن ان پر لاگو ہوتا ہے جو کفارے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمیں شریعت کے ان ضابطوں کو اس نے میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ اس نے سب سے بڑی شریعت کے تقاضے کو صلیب پر پورا کیا، کہ شریعت یہ کہتی تھی کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی۔ سو اس نے شریعت کے سب سے بڑے خدا کے اس تقاضے کو پورا کیا، اور صلیب پر بہت زبردست کام ہوا ہے سنیل۔ صلیب پر المسیح نے اپنی ذات مبارکہ سے اس نے خدا کے عدل کے تقاضے کو بھی پورا کیا ہے، اور بنی نوع انسان کے ساتھ محبت کو بھی دکھایا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ اگر کسی انسان کی بات کریں گے تو انسان اس قابل ہی نہیں تھا۔ ہم سارے نبیوں پیغمبروں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم ان کی خدمات کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن بائبل فرماتی ہے کہ آسمان پر، آسمان کے نیچے، زمین پر، زمین کے نیچے، پانیوں میں کوئی اس قابل نہیں تھا جو انسان کے گناہ کا کفارہ دے سکے۔ نبیوں پیغمبروں وہ بھی ایسا نہیں کر سکے، لیکن اس کے پاک بیٹے نے ہماری خاطر ایک عظیم قربانی دی، اور آج ہمیں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اسی قربانی کے وجہ سے خدا کا فضل ہم پر ہوا، اور ہم فضل کے وسیلہ سے بچ گئے اور ہمارے گناہ مٹائے گئے۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو جیزس۔ خداوند کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے کامل قربانی اور کامل کفارے کے بعد ہی ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کی ساری گفتگو کے وسیلہ سے، آج کے سارے کلام کے وسیلہ سے جو خدا کے بندہ کے وسیلہ سے شیئر کیا گیا، ہم سب بہت برکت پائیں گے، اور ہمیں ایک ڈائریکشن، ایک راہ، درست راہ اور ایک درست تعلیم مل چکی، جس کے وسیلے سے ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی راست بازی کو پورا کر سکتے ہیں۔ بغیر فضل کے ہم خدا کی راست بازی کو پورا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میں ضرور چاہوں گا ہمارے جو سننے والے ہیں اس بات پر اپنا ایمان لائیے، اور خدا کے کلام نہ صرف ہمارے کہنے کی وجہ سے، نہ کسی انسان کے کہنے کی وجہ سے، خدا کے کلام کی اسٹڈی کیجئے۔ آپ کو ان بدعات کو پہچاننے کی آپ میں سکت ہوگی، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ آپ پھلوں کو تبھی پہچان سکیں گے جب آپ کو خدا کے کلام کی آگاہی ہوگی، آپ خود اس سے تعلیم حاصل کریں گے، تو روح القدس آپ پر گہرے مکاشفات کھولے گا، پھر صحیح اور غلط میں آپ کو تفریق کرنا آ جائے گا۔ میں چاہوں گا اب آپ سے اجازت لینا، اور ایک بار پھر سے میں کہتا ہوا چلوں کہ کسی ڈینومینیشن کو یا کسی شخص کو ٹارگٹ کر کے یہ بات نہیں کی جا رہی۔ آج کے سارے شو کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا درست کلام آپ تک پہنچے، اور آپ ایمان لائیں اور ایمان کے وسیلہ سے نجات پائیں۔ اور ایک بار پھر ملیں گے خداوند کے فضل کی بدولت، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور ایک نئی امید کے ساتھ۔